بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بتاؤں گی جن کو یہ لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی تو ان باتوں پہ غور ضرور کریں۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی کمی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ تو پھر غور کریں، کہیں آپ نے کسی کا سکون تباہ تو نہیں کیا؟ کہیں انجانے میں رب کے ساتھ شرک تو نہیں کیا؟ بعض اوقات ہم اپنی عارضی طاقت کی بنیاد پر بڑے بول جاتے ہیں جو ہماری پکڑ بن جاتے ہیں۔ انسان پر زیادہ مصیبتیں اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، جب انسان نے فرعون کا روپ اختیار کیا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ نے اس کو ذلیل ہی نہیں غرق بھی کیا۔ جب بھی بولیں سوچ سمجھ کر بولیں۔ بعض اوقات ہم یہ سوچے سمجھے بغیر ایسے بول جاتے ہیں کہ میں ایسا کر دوں یا کر دوں، وہ کر دوں، فلاں کر دوں، میرے آگے فلاں چیز ہی کیا ہے، جبکہ ایسا بولتے وقت ایسا کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا میں ایسا کر سکوں گا یا ایسا ہو سکے گا۔ دوسرا، اگر کسی کا سکون تباہ کیا ہو تو رب سے چاہے جیسے مرضی معافی مانگ لے۔ رب تب تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ خود معاف نہ کرے۔ کسی کا سکون تباہ کر کے تم سکون میں رہو گے، یہ سوچنا بھی نہ۔ جس کا سکون تباہ کر کے تم سکون رہنے کی کوشش کرو گے تو اللہ نے چاہا تو اسے تو سکون مل ہی جائے گا، لیکن ظالم کا اللہ کبھی ساتھ نہیں دیتا۔ ہاں، کبھی کبھی ڈھیل دینے کے لیے اللہ ظالم کو کامیاب کر بھی دیتا ہے، لیکن پھر جب پکڑ کرنے پہ آتا ہے ابلیس سے ہاتھ ہی مروا دیتا ہے۔ اللہ سے جڑ جاؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا توڑنے والے خود ٹوٹ جائیں گے، تم میں خراش بھی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی کمی ہے زندگی میں تو تہجد پڑھو، نماز کی پابندی کرو۔ کسی پہ انجانے میں ظلم کر لیا ہو یا ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو، کیونکہ غلطی کر کے غلطی پہ ڈٹے رہنا شیطان کے ہونے کی نشانی ہے۔ شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہم تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جھک جاؤ رب کے آگے، اللہ حوالے بن جاؤ، پھر جو مانگو گے ملے گا۔ کوئی زیادتی کرے تو اللہ کو ان کا نام بتا دو، مولا اس بندے نے مجھے یعنی تیرے بندے کو بلا وجہ تکلیف دی۔ پھر دیکھو ایک ایک کر کے اللہ آپ کے دشمن کیسے تباہ کرتا ہے۔ پہلے اللہ والے بنو تو صحیح، دنیاوی کام سے زیادہ اہمیت اللہ کو دے کر دیکھو تو صحیح۔ اللہ نہ وعدہ خلافی کرتا ہے نہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا ہر فیصلہ اٹل اور حق ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کمی ہے تو اسے دور کرنے کے لیے ان دو باتوں پر عمل کر لو، دنیا آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ ایک، کسی کو دکھ دیا ہے تو معافی مانگ لو۔ دوسرا، اللہ کے آگے جھک جاؤ، توبہ کر لو۔ ایسی توبہ کرو کہ دوبارہ وہ کام کرنے کا سوچنا بھی نہ۔ اللہ ایک ہے، اسے اپنا شریک سمجھنا نہیں، وہ واحد ہے، وہ بے نیاز ہے، اعلیٰ زبردست طاقت والا ہے۔ باقی ہر چیز، ہر طاقت فانی ہے۔ میرا رب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ دعا ہے میری، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں مصیبتیں دور فرمائیں، اور کبھی یہ ذہن میں مت لائیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم پکارو تو صحیح، وہ فوراً سن لے گا۔ اپنے ہر دل کی بات اللہ سے شیئر کرو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔